हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मैं हूं जावेद लांगा और आप देख रहे हैं बॉडी पॉलिटिक। नाजरीन, गुज़िश्ता कई दिनों से साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के मुतालिक बहुत सारी जो ख़बरें हैं उनके केसेस के मुतालिक वो डिस्कस है, ज़ेर बहस हैं। और अभी जब हम बात कर रहे हैं तो लाहौर हाई कोर्ट से साइफ़र केस है, उसमें एक 10 सफ़ाती फ़ैसला आया है जिसमें जो केस था उसमें शाह महमूद कुरैशी जो वाइस चेयरमैन पीटीआई है, उन्होंने अपनी ज़मानत के लिए अप्लाई किया हुआ था। कोर्ट ने ना सिर्फ शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत उसमें मुस्तरद कर दी है, बल्कि एक 10 सफ़ात का जो फ़ैसला दिया है, अबूरी फ़ैसला, उसमें ये कहकर एक अलार्म वेव जो है वो छोड़ दी है डिस्कशन के लिए कि आइंदा 4 हफ्तों में जो ट्रायल कोर्ट है जहां ये केस डिस्कस हो रहा है और ज़ेर समात है, वहां फ़ैसला किया जाए। तो दिस वाज वन ऑफ द केसेस जिस पर आज अदालत ने कह दिया है कि आइंदा 4 हफ्तों में उसका फ़ैसला होगा। और साथ साथ जो शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत की दरख्वास्त रद्द हुई है, उसने भी एक अपनी तर्ज की शाक वेव की है। इसमें जो दिलचस्प बात है वो है जो रिमार्क्स हैं जज साहब के कि जो साइफ़र केस है और उसमें जो दफ़ात लगी हुई हैं उनकी जो हसासियत है, सेंसिटिविटी है, उस पर एक ऑब्ज़र्वेशन की तरह एक पैराग्राफ है कि जज साहब ने कहा है कि जिन केसेस में ऐसी दफ़ात या ऐसी शिकें लगी हों जिनका अल्टीमेट जो सेंटेंस वो उम्र कैद या सज़ाए मौत हो, तो उन पर बड़े एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी जो ग्रेविटी है उसको देखा जाए और उस पर कोई जल्दबाजी ना की जाए। तो इस चीज़ में भी ज़रा जो रिमार्क्स थे उससे भी जो नतीजा अखज़ किया गया है, उसमें बहुत सारे व्लॉगर, सोशल मीडिया और स्पेशली जो पीटीआई के सपोर्टर हैं, उन्होंने इस तरह अज्यूम कर लिया है कि आया जैसे कोर्ट ने इंडिकेट किया है कि कोई इतनी बड़ी सज़ा, मौत की सज़ा या उम्र कैद होने वाली है। तो इन केसेस का आगे क्या होगा। और सबसे बड़ा जो सवाल है जिस पर हम आज के प्रोग्राम में थोड़ा डेलिब्रेशन करेंगे कि क्या वाक़तन इमरान खान इन केसेस में, या अलकादर ट्रस्ट का केस है, साइफ़र केस है, या आने वाले जो कुछ केसेस हैं फॉरेन फंडिंग वगैरह, उनमें कोई बड़ी सज़ा खाकर हमेशा के लिए जेल में रहने वाले हैं, एक लंबी सज़ा, या कोई डेथ सेंटेंस टाइप सज़ा आएगी, इसके कितने इम्कानात हैं और आगे क्या होगा। तो बज़ाहिर तो ये लग रहा है जैसे अभी भी इमरान खान जेल में मौजूद हैं। जो उनके ख़िलाफ़ तोशाखाना का केस था उसमें उनको सज़ा हो गई थी और नाअहली, गो के कोर्ट ने उनकी जो सज़ा है वो तो मुअत्तल, लेकिन उनकी जो नाअहली है, डिस्क्वालिफिकेशन फ्राम ऑफिस होल्डिंग, वो अभी तक बरकरार है। और इमरान खान जो आज अडेला जेल में बैठे हुए हैं, वो जो दीगर केसेस हैं साइफ़र समेत, उनमें उनकी जो ज़मानतें रद्द हैं या केसेस चल रहे हैं उनमें है। और इमरान खान के ख़िलाफ़ और भी केसेस हैं, जैसे उनका जो इद्दत के दरमियान निकाह का केस है और दूसरे कुछ केसेस हैं जो बड़े अहम ओपन एंड शट केसेस कहे जाते, शहादतें मौजूद हैं अपनी जगह। तो इन सारे केसेस को मिलाकर क्या सिनेरियो बनता है। दूसरा ये है कि इमरान खान की जो पार्टी है या उनके जो बड़े डाई हार्ड लोग थे, उनके ख़िलाफ़ जो घेरा तंग है, जेलों में हैं, और थोड़ी बहुत जो उन्होंने एक्टिविटी की वो लोग भी अंदर धर लिए गए हैं। तो ये क्या इंडिकेशन है। तो बज़ाहिर पीटीआई के लिए, उनकी लीडरशिप के लिए आने वाले इंतखाबात में बड़ा लिमिटेड स्कोप दिखाई दे रहा है कि वो इन केसों से जान छुड़ाकर बाहर आकर कोई बड़ा पावर प्ले कर सकते हैं या दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं। तो इन सवालात को मिल मिलाकर एक बड़ा जो सवाल, मिलियन डॉलर क्वेश्चन बनता है कि वो इमरान खान का आगे मुस्तकबिल क्या होने वाला है। इस पर बहुत सारी बेट्स और गैम्बल्स चल रही हैं, बहुत सारे तज्ज़िए चल रहे हैं, लेकिन मैं और मेरे जैसे जो जिस स्कूल ऑफ थाट से लोग ताल्लुक़ रखते हैं और जो हिस्ट्री को, पाकिस्तान की और दीगर चीज़ों को देखते आए हैं, उनका अपना पर्सपेक्टिव। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इमरान खान को इन केसेस से गुज़रना है, उनको शायद सज़ा भी हो जाए, पुलिस सरात है जो उनको क्रॉस करनी पड़ेगी, और सज़ाएं यकीनी हैं इन केसेस में, क्योंकि ये ऐसे केसेस हैं जो इमरान खान साहब ने अपने इक़्तिदार के नशे में, जब वो हाइप पर थे, अपने एरोगेंस की, पावर की, उस ज़माने के हैं, और उन्होंने आगे पीछे नहीं देखा। और उस वक्त जब दरबार सजी हुई होती है और बादशाह सलामत बैठे हुए होते हैं, तो उनको कोई भी अकल वाली बात बताने वाला नहीं होता,
اور سارے واہ واہ کرنے والے درباری ہوتے ہیں. تو اس طرح عمران خان کے جو ٹیمپرامنٹ کے اور اس طرح مائنڈ سیٹ کے جو لوگ ہیں جو نرگسیت پسند ہیں, اپنے علاوہ کچھ نہیں دیکھتے اور اقدار کے نشے میں بھی ہوں, وہ کوئی بھی سینر ایلیمنٹس کی صلاح یا مشورہ نہیں لیتے. تو یہ سارے کیسز ان کی اس ایٹیٹیوڈ کا نتیجہ ہیں کہ وہ پاور میں تھے اور یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ وہ انڈسپینسیبل ہیں, اور اس سسٹم میں جب اسٹیبلشمنٹ ان کے آگے جی حضوری میں ہے, پورا ملک عدلیہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے, تو کوئی ایسا مائی کا لال پیدا نہیں ہونے والا جو ان کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتا ہے, کوئی کیس بنا سکتا ہے. بہرحال وہ کیسز بن گئے. ہسٹری میں بہت سارے لوگوں کو اس طرح کی غلط فہمی ہوتی ہے. محمد شاہ رنگیلا جو ہندوستان کے بادشاہ تھے, وہ بھی اپنے محفلوں میں, اپنی عیاشیوں میں اور رنگ رلیوں میں بیٹھے رہتے تھے, حتیٰ کہ دہلی کے دہلیز پر جو قابض فوجیں ہیں وہ پہنچ چکی تھی, تب تک بھی ان کو پتہ نہیں تھا. اندر دربار میں رنگین پروگرام اور درباری جو ہیں وہ اپنے اس میں لگے ہوئے تھے. تو ہسٹری کی بہت ساری مثالیں ہیں, ورلڈ وائڈ ہیں. تو عمران خان کے جو کیسز ہیں وہ تو الٹیمیٹلی ٹرائی ہونے ہیں, کیونکہ ان میں جو قانون نے رستہ لیا ہے اب ان کو ریورس نہیں کر سکتے. اصل سوال یہ ہے کہ ان کیسز کی سزا کے بعد عمران خان کتنا عرصہ جیل میں رہ پائیں گے یا ان کو رکھا جا سکتا ہے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ عمران خان ایک محدود عرصے تک جیل میں رہیں گے اور اس کے بعد ان کے لیے راستے بن جائیں گے, جیسا کہ کوششیں ہو رہی ہیں. یورپی یونین نے وزٹ کیا ہے, ان کی اہلیہ جو بیٹھی ہوئی ہیں یہاں, بشرا بیگم صاحبہ, انہوں نے بڑی ڈپلومیسی اور کوششیں کی ہیں. ان کی بہنیں ہیں اور ان کی سابق جو اہلیہ ہیں جمائمہ خان, ان کے بیٹے, بلکہ ان کی جو فیملی ہے گولڈ سمتھ, وہ لگے ہوئے ہیں انٹرنیشنل ڈپلومیسی اور لابنگ میں کہ کسی طرح عمران خان کی جو بازیابی یا اس سسٹم سے ان کا رہا ہونا یا نکلنا ممکن بن جائے اور ایسی بات چیت ہو جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سسٹم عمران خان کو کتنا عرصہ رکھ سکتا ہے. ماضی میں بہت ساری مثالیں ہیں کہ پاپولر لیڈرز جو ہیں ذوالفقار علی بھٹو, ان کو کورٹ کے ذریعے قتل کر کے ایلیمینیٹ کیا گیا, کوشش کی گئی ان کی پارٹی کو ختم کرنے کی. ایک بڑا لمبا مارشل لا کا دور تھا, لیکن ذوالفقار علی بھٹو کو پاکستان کے جو سیاسی سین ہے ان سے ہٹایا نہیں جا سکا. اس طرح بے نظیر بھٹو کو لیاقت باغ میں شہید کیا گیا اور اندازہ یہ تھا کہ ان کے ساتھ ان کی پارٹی چلی جائے گی, لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کی پارٹی ابھی تک لینڈسکیپ میں موجود ہے, سندھ میں پاور میں ہے, وفاق میں وہ اسٹرگل کر رہے ہیں اور مختلف جگہوں پر ان کی پریزنس ہے ایک وفاقی پارٹی کے طور پر, اور ان کی لیگیسی کو کسی طرح ایلیمینیٹ نہیں کر سکے. لیکن ایک اس میں ورژن یہ ہے کہ یہ دونوں کیسز ایک ایسے کمزور صوبے سے تھے, جس طرح زرداری صاحب کہتے ہیں کہ کمزور ڈومیسائل سے تھے, ان کو ایلیمینیٹ کرنا, ڈسپوز آف کرنا نسبتاً آسان تھا. لیکن جو وزیر اعظم ایک طاقتور صوبے سے اپنا ڈومیسائل, اپنا پاور اور اپنی جو ہے ساری اسٹرینتھ ڈرائیو کرتے ہیں, ان کو اس طرح پولیٹیکل سین سے ہٹانا بڑا مشکل ہے. جس طرح ہمارے سامنے نواز شریف صاحب کا کیس ہے کہ ان کو 2 مرتبہ اس طرح اقتدار سے ہٹایا گیا. ویسے تو وہ 3 مرتبہ ہٹے ہیں, لیکن 2 مرتبہ ان کو ہٹا کے جلاوطن کیا گیا, جیل میں ڈالا گیا, کیسز بنے ان کے خلاف, لیکن انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ ریوائیو کیا اور آج ہمارے درمیان وہ موجود ہیں اور چوتھی مرتبہ ایک مضبوط وزیر اعظم کے امیدوار کے طور پر ملک میں وہ کیمپین کر رہے ہیں اور موجود ہیں. تو سسٹم ان کو ہٹا نہیں سکا ان کی سپورٹ کو. اسی طرح عمران خان کا جو پاپولرٹی اور پاور ہے وہ بھی پنجاب اور کے پی کے سے ڈرائیو ہوتا ہے, جو دونوں صوبے میٹر کرتے ہیں مختلف حوالوں سے, عسکری پاور سے, پولیٹیکل پاور سے. ڈیسیجن میکنگ میں ان صوبوں کا بڑا انپٹ ہے. تو سوال یہ ہے کہ ایسا ایک وزیر اعظم یا ایسا پولیٹیکل لیڈر جن کی سپورٹ پنجاب سے ہے, گو کہ اس سپورٹ پر بڑے ڈسکشن ہو رہے ہیں کہ آخر عمران خان جب جیل میں چلے گئے تو ان کی سپورٹ کہاں چلی گئی, کوئی باہر نہیں آیا, ان کے پیچھے کوئی آواز نہیں نکلی, کوئی بڑا جلوس نہیں ہوا, کوئی بڑی اسٹرگل ہم نے اسٹریٹ پر نہیں دیکھی. تو ان کی سزا پر کس طرح کا مزاحمت یا ریئیکشن ہوگا. لیکن ان کا جو تعلق ہے پنجاب سے اور ان کے پیچھے جو یوتھ ہے وہ ایک ریئلٹی ہے. گو کہ انہوں نے ایسی پارٹی نہیں بنائی تھی جس طرح بھٹو نے بنائی تھی یا بے نظیر کی تھی یا کسی حد تک میاں نواز شریف کی تھی کہ لوگ کھڑے رہتے اور انہوں نے ایک جذباتی قسم کے نوجوانوں کو اپنے پیچھے لگا دیا تھا. وہ جیسے ہمارے ایک ویلاگر اور جرنلسٹ ہیں گوہر بٹ صاحب, وہ کہتے ہیں کہ یہ پارٹی جینگا لا لہم ہم یعنی گانے بجانے کے
پیچھے تھی اور ان کی کوئی سیاسی تربیت نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود ایک سپورٹ موجود ہے، اور پنجاب سے تعلق رکھنے والے ایک وزیر اعظم کو آسانی سے جو پاپولر بھی ہے اور اپنے ماضی کے جو اپنے ان کی لیگیسی ہے کرکٹ کی، مختلف حوالوں کی، سوشل ورک کی، تو وہ ایک سے رکھتے ہیں۔ ان کو کس حد تک جیل میں رکھا جائے گا اور کب تک رکھا جائے گا، اس میں کچھ میری انفارمیشن ہے جو آپ 30% تک کہہ سکتے ہیں، اور 70% میرا اپنا ادراک ہے سیاست کا، تاریخ کا، کہ عمران خان کو زیادہ عرصے تک جیل میں نہیں رکھا جا سکتا، اور یہ ایک بڑی گیمبل ہوگی اگر ان کو بڑی سزا دے کر ایلیمینیٹ کیا گیا۔ جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے، ان کے بیماری کی وجہ سے پلیٹیلیٹ گر رہے تھے، اور عمران خان ان کو جیل میں رکھ کے پرسیکیوٹ کرنا چاہتے تھے، ٹرائی کرنا چاہتے تھے، تو باجوہ صاحب نے کہا تھا عمران کو کہ میں پنجاب سے ایک اور بھٹو پیدا نہیں کرنا چاہتا، لہٰذا آپ ان کو جانے دیں۔ تو بعد میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے میاں نواز شریف کے جانے کے لیے راستے بنائے اور ملک سے وہ باہر چلے گئے۔ تو اس طرح عمران خان کے لیے بھی بعد از سزا راستے بنیں گے اور ان کو باہر جانے کے لیے ایک راستہ دیا جائے گا۔ اس میں یہ بھی امکان ہے کہ صدر صاحب ان کے جو ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں، اگر 3-4 مہینوں میں سزا آ جاتی ہے، ٹرائی ہو جاتی ہے، سپریم کورٹ سے بھی وہ رد ہو جاتی ہے، تو صدر صاحب بھی ان کو ایمنسٹی اور پارڈن دے سکتے ہیں، جو قانون میں گنجائش ہے، اور ظاہر ہے وہ کنسنٹ سے ہوگی، اور جو موجودہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی مرضی سے ہوگی، کیونکہ عمران کو زیادہ دیر تک جیل میں رکھنا یہ سسٹم افورڈ نہیں کر سکے گا، اور اس طرح کی جو سورڈ آف ڈیموکریسس ہر وقت تلوار لٹکی رہے گی، اس تلوار سے آنے والی حکومت بھی کام نہیں کر سکے گی اور سسٹم بھی کام نہیں کر سکے گا۔ تو عمران خان کے لیے جو آئیڈل راستہ بنتا ہے کہ وہ کسی ایسے دوست ملک میں چلے جائیں جہاں زیادہ بات چیت کرنے، پریس کانفرنس کرنے، ویلاگز کرنے، پوڈ کاسٹ کرنے کا انتظام کم ہی ہو، جیسے سعودی عرب ہے، قطر ہے، یو اے ای وغیرہ ہے، اور ان کو لندن وغیرہ جانے نہ دیا جائے، اور وہ جب باہر چلے جائیں تو ان کی فیملی، ان کے بیٹے، ان کی سابقہ بیوی، باقی ان کے جو دوست احباب ہیں ان سے آسانی سے مل تو سکیں، لیکن وہ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی اور کوئی پولیٹیکل مومنٹم جو ہے وہ برپا نہ کر سکے۔ تو مجھے ذاتی طور پر یہ دکھائی دے رہا ہے کہ عمران خان کو ان کیسز میں سزا ہوگی، اور جو 9 مئی ہے اس کے بھی بہت سارے ٹرائل ہوں گے سیویلین کورٹس میں، عمران خان کے بھی، ان کے ساتھیوں کے بھی، لیکن عمران خان پہلے فیز میں سزا کے بعد باہر نکل جائیں گے، اور اس کے بعد ہی سسٹم کے لیے اپنا کام کرنے کی آسانیاں ہوں گی۔ آپ کا بھی اس پر کوئی نقطہ نظر ہوگا، ضرور اپنے فیڈ بیک میں ہمارے پروگرام کو دیکھیں، شیئر کریں اور ہمیں گائیڈ کرتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔